بسم الله الرحمن الرحيم. عن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تقولون في الزنا وشرب الخمر والسرقة؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال هن الفواحش وفيهن العقوبة. ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ الشرك بالله عز وجل وعقوق الوالدين. وكان متكئا فاحتفظ قال والزور. حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کے طور پر ہم لوگوں سے فرمایا کہ تم لوگ زنا، شراب پینا اور چوری کے متعلق کیا کہتے ہو؟ ما تقولون فی الزنا والشرب الخمر والسرقۃ؟ تو ہم نے عرض کیا اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور اس کا رسول ہی جانتے ہیں، زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہن الفواحش، یہ بہت ہی برے کام ہیں، وفیہن العقوبہ، اور اس کے اندر کڑی سزائیں بھی ہیں۔ الا انبئکم باکبر الکبائر، اور پھر فرمایا کیا میں تم کو بہت بڑے گناہوں کے متعلق نہ بتاؤں؟ تو صحابہ کرام نے یقیناً فرمایا ہوگا جی یا رسول اللہ بتائیے۔ فرمایا کہ الشرک باللہ عز وجل، کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا یہ اکبر الکبائر ہے، یعنی سب سے بڑا گناہ ہے۔ اور پھر یہ وعقوق الوالدین، اور والدین کی نافرمانی کرنا۔ اور وکان متکئا، آپ پیچھے ٹیک لگا کے بیٹھے تھے تو فاحتفظ، آپ ٹیک چھوڑ کے سیدھے ہو کے بیٹھے، اور اہتمام سے فرمایا والزور، اور جھوٹ بولنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو طرز اپنایا، یہ صحابہ کرام کو مختلف انداز تعلیم ہوا کرتے تھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ ان میں ایک طرز یہ بھی تھا کہ آپ صحابہ کرام سے سوال کرتے تھے۔ تو صحابہ کرام کا ادب دیکھیے، صحابہ کرام کا احترام دیکھیے، جس سے کچھ سیکھا جاتا ہے اس کا اس درجے کا ادب ہوتا ہے، اور جو جتنا ادب سے سیکھتا ہے اس کو اتنا زیادہ نفع ہوتا ہے۔ ہمارے اکابرین میں سے شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ حضرت کو جو عالم اسلام میں مقبولیت ملی اس کی سب سے پہلی وجہ حضرت کی مثنوی تھی، کہ حضرت نے مثنوی کا ترجمہ کیا۔ اور مثنوی ایک ایسی کتاب ہے، اس وقت ساری دنیا کے علماء، چاہے وہ عرب ہوں چاہے وہ انگریز ہوں، جو تمام کے تمام علماء ہیں، وہ تین کتابوں سے بہت محبت کرتے ہیں۔ سب سے پہلی قرآن مجید، دوسرے نمبر پر بخاری شریف، اور تیسرے نمبر پر مثنوی شریف۔ تو مثنوی وہ کتاب ہے جس کو کتاب عشق کہتے ہیں لوگ، کہ اس میں اللہ رب العزت کی محبت کے ایسے عجیب عجیب واقعات اشعار کی شکل میں مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھے تھے کہ مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم، تا غلام شمس تبریز نہ شد، کہ اقبال نے بھی لکھا ہے اور تمام لوگوں نے لکھا۔ مثنوی بڑی زبردست ایسی عشق و محبت اور معرفت کی ڈوبی کتاب ہے کہ اگر اس کا نام 1000 زبانوں سے لیا جائے، این جملہ ہاں حیرامی شود، تو ہزاروں زبانیں اللہ کا نام، وہ اس میں جو مٹھائی ہے، اس میں جو عالم کی رس ملائی ہے، اس کے نام کی مٹھاس کو بتانے سے قاصر ہے کہ اللہ کے نام کی محبت اور چاشنی کیا ہے۔ تو کتاب عشق ہے مثنوی۔ تو مثنوی کی جو حضرت نے شرح لکھی وہ مثنوی فارسی زبان میں تھی۔ تو حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کو جو فارسی کے استاد پڑھاتے تھے، وہ استاد ایسے تھے کہ جو کہ بالکل غبی تھے، یعنی کہ ان کو آتی نہیں تھی۔ جیسے بہت سے استاد ایسے ہوتے ہیں جن کو پڑھانا آتا نہیں، بس وہ چل کے لیے پڑھا رہے ہوتے ہیں، اپنے نوکری کے لیے پڑھا رہے ہوتے ہیں۔ تو شاید ایسے کوئی استاد ہوں گے
تو حضرت والا نے فرمایا کہ بہت سے لوگوں نے مجھے کہا کہ ہم جا کے استاد کی شکایت کریں گے، تو فرمایا کہ میں ہرگز کسی استاد کی شکایت نہیں کروں گا۔ کہنے لگے صرف ہم نے انہی سے فارسی پڑھی تھی، اور فرمانے لگے اس کے بعد اللہ نے فارسی کو میری زبان پہ کھولا تو میرے استاد مجھ سے ملے، کیا بیٹا تم نے میرے بعد کسی اور سے فارسی پڑھی ہے؟ کہا نہیں، میں نے تو کسی اور سے نہیں پڑھی، جو فارسی مجھے آپ نے پڑھائی تھی یہ اسی کا فیضان ہے کہ اللہ نے مجھ سے مثنوی کا کام لیا، جو مثنوی مولانا روم حضرت مثنوی کی جو شروحات حضرت والا نے 3-4 شروحات لکھی ہیں اردو زبان کے اندر، تو ہمیں لگے کہ بھئی وہ کیسے ہوا، کیونکہ میری فارسی تو کسی کو سمجھ ہی نہیں آتی تھی، تو تم نے مجھ سے فارسی سیکھ کے کیسے آگے کر لے؟ کہ یہ آپ کے ادب کی برکت سے اللہ نے مجھے سکھائی ہے۔ تو صحابہ کرام اللہ کے نبی کا جس درجے ادب کرتے تھے اس درجے ان کو علم ملا، تو جس سے کچھ علم سیکھا جاتا ہے اس کا اس درجے ادب ہوتا ہے، جس درجے ادب ہوتا ہے دینے والے اللہ، دینے والا استاد نہیں ہوتا، دینے والا ماسٹر نہیں ہوتا، دینے والا پروفیسر نہیں ہوتا، دینے والا مولوی صاحب نہیں ہوتا، دینے والا محدث نہیں ہوتا، دینے والی ذات تو اللہ کی ذات ہوتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوال اسی لیے کرتے تھے کہ صحابہ کرام اللہ اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر صحابہ کرام رضی اللہ علیہم اجمعین سے اللہ کے نبی نے سوال فرمایا کہ ما شہر ھذا، یہ کون سا مہینہ ہے؟ صحابہ کہتے اللہ و رسول عالم، حج کا مہینہ ہے، ذی الحج کا مہینہ ہے، اور صحابہ کرام کہتے اللہ و رسول، اللہ اور اس کے رسول کو پتا، ہمیں کیا پتا؟ حالانکہ ذی الحج کا مہینہ ہے کہ ای بلد ھذا، یہ کون سا شہر ہے؟ اللہ و رسول عالم، اللہ زیادہ بہتر جانتے، حالانکہ وہاں پر کھڑے ہیں جہاں پہ اللہ کی تجلیات کا ظہور ہو رہا ہے، مکے کا شہر ہے، ایو بلد ھذا اللہ و رسول عالم، کون سا شہر ہے؟ اللہ اس کا رسول، ایو یوم ھذا، یہ کون سا دن ہے؟ صحابہ کہتے ہیں اللہ و رسول عالم، کہ 9 تاریخ ہے، لیکن صحابہ کہتے ہیں بولنا نہیں۔ یہ صحابہ کے غایت درجے ادب تھا۔ تو میں علیس شہر الحرام، کیا یہ شہر حرام نہیں ہے، ذو الحج کا مہینہ نہیں ہے؟ کہا جی بلا یا رسول، کیوں نہیں اللہ کے رسول؟ پھر کہا کہ کیا یہ حج کا دن نہیں ہے، یہ 9 عرفے کی 9 نہیں ہے، اور یہ مقدس اور محرم زمین نہیں ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ بالکل صحیح ہے، لیکن ہم اس کے سامنے کچھ بول نہیں سکتے، اللہ و رسولہ عالم۔ تو صحابہ کرام کا یہ غایت درجہ ادب تھا۔ جب صحابہ سے پوچھا کہ زنا اور شرب خمر اور چوری یہ کیا ہے؟ اللہ بہتر جانتے ہیں، ہمیں کیا پتا؟ فرمایا کہ یہ ہن الفواحش، یہ بہت بڑے بڑے گناہ ہیں، زنا، شراب اور چوری۔ کبھی اس کے آگے ابواب آئیں گے انشاءاللہ، وہاں پر اس کے بارے میں بات ہوگی۔ فرمایا کہ الا انبئکم باکبر الکبائر، کیا میں تمہیں بتاؤں زنا سے بڑا گناہ، شراب پینے سے بڑا گناہ، اور چوری کرنے سے بڑا گناہ؟ چوری کتنی بڑا گناہ ہے، وہ بندے کی زندگی برباد ہو جاتی ہے جس کے یہاں چوری کی جاتی۔ تو کہ کتنا بڑا گناہ ہے؟ کہتے اس سے بڑا بتاؤں؟ کہ اس سے بڑے 3 گناہ بتائے۔ نمبر 1 شرک کرنا۔ اللہ کا شکر ہے اللہ ہمیں اس چیز سے محفوظ رکھتے ہیں، ورنہ شرک خفی اور شرک صغیر یہ ہمارے ہاں بہت عام ہے کہ لوگ کہتے ہیں جی پیر صاحب سب کچھ کریں گے، یہ فقیر صاحب سب، یہ تعویذ میرا کام بنا دے گا، یہ تعویذ دبانے سے سارا کام ہو جائے گا، یہ وظیفہ پڑھنے سے سارا کام ہو جائے گا۔ وظیفے میں کوئی طاقت نہیں ہے، تعویذ میں کوئی طاقت نہیں ہے، طاقت صرف اللہ کے نام میں ہے۔ نمبر 1۔ نمبر 2 عقوق الوالدین، عقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا زنا سے بڑا گناہ ہے، شراب پینے سے بڑا گناہ ہے، چوری کرنے سے بڑا گناہ ہے، ماں باپ کی نافرمانی کرنا۔ نافرمانی کیا ہے؟ نافرمانی یہ ہے کہ ان کو اذیت پہنچانا، کسی ان کی جائز کاموں کے اندر ان کو اذیت پہنچانا۔ ہاں ماں باپ کسی ناجائز کام کا حکم دے تو اس صورت میں ان کی بات ماننا جائز نہیں ہے، لیکن ان کے جائز معاملات میں ان کی بات نہ ماننا یہ والدین کی نافرمانی ہے۔ اس لیے ہمارے حضرت فرماتے ہیں اے والدین، اے اساتذہ کرام، اپنے بچوں کو، اپنے شاگردوں کو حکم نہ دیا کرو، ان کو جو بھی بات کرو مشورے کے طور پہ، بیٹا اگر آپ ایسا کر لے تو بہتر ہوگا، اگر آپ یہ کام کر دیں، ان کو زیادہ حکم نہ دیا کریں۔ آج کل جو ان پڑھ قسم کی مائیں ہوتی ہیں، جو
پڑھی لکھی ان پڑھ قسم کی مائیں ہوتی ہیں، وہ ہر لمحے ایک سانس میں 4 آرڈر بچے کو دے رہی ہوتی ہیں، بیٹا پانی پلانا، پانی پینے، وہ پانی بیچارہ لینے جا رہا ہے، اس کے پیچھے بیٹا یہ چپل سیدھی کر دینا، بیٹا یہ کام کر دینا، وہ بیٹا بٹن بند کرتے ہوئے جانا۔ اب وہ بچہ ہے، ایک سانس میں 4 حکم تو اس کا دماغ اپلائی نہیں کر سکتا، اس کا دماغ سوچ بھی نہیں سکتا۔ ایسے ہی استاد ایک ہی بات پہ بار بار کر کے غصے ہو جاتا ہے، وہ دیکھتا نہیں ہے کہ بچے کے ذہن میں وہ بات ماننے کی استعداد ہی نہیں ہے، بچے کا ذہن اس قابل ہی نہیں ہے کہ وہ میری بات کو قبول کر سکے یا نہ کر سکے۔ ایسے ہی ماں باپ بھی دیکھے بغیر حکم دے دیتے ہیں، جس سے بچے کے مزاج میں بغاوت پیدا ہوتی ہے، جس سے بچے کے مزاج میں سرکشی پیدا ہوتی ہے، وہ زندگی اپنی برباد کر رہا ہے۔ ہمارا جو دشمن ہے شیطان بہت چالاک ہے، وہ طریقے سے انسان کو مارتا ہے۔ تو ماں باپ کو سمجھنا چاہیے کہ کتنی بڑی نافرمانی ہے، لیکن وہ ماں باپ خود ہی اپنی اولاد کو نافرمان بنا رہے ہوتے ہیں، ایسا حکم دے کے جو بچے پورا نہ کر سکیں، ایسی بات کر کے جو بچے پورا نہ کر سکیں، بس یہ دیکھتے ہیں مجھے غصہ آ رہا ہے، یہ تو بار بار ڈھیٹ ہو رہا ہے، یہ بار بار یہ نافرمان ہو رہا ہے، یہ تو اب مجھے آنکھیں دکھانا شروع ہو گیا۔ آخر کس چیز نے اس سے مجبور کیا؟ ماں باپ اور بچوں کے درمیان کمیونیکیشن ہے، ان کے درمیان گیپ تو نہیں ہے، ان کے درمیان بات چیت ہوتی ہے۔ اب ماں باپ ہفتے میں ایک دفعہ بات کرتے ہیں اپنی اولاد سے، تو ظاہر بات ہے اولاد کے دل میں وہ محبت اور وہ چیز تو اپنے دوستوں کے لیے رہے گی جن سے ہر وقت وہ بات کر رہا ہے، جن سے ہر وقت وہ رابطے میں ہے۔ تو یہ اتنا بڑا گناہ ہے جو کہ ماں باپ خود اپنی اولاد سے کروا رہے ہوتے ہیں۔ ایک تو بچے کر رہے ہوتے ہیں، آج کل نسل ہی ایسی چل رہی ہے، سوشل میڈیا نے ایسا خراب کیا ہے کہ ہر بندہ خودرائی کا شکار ہوتا جا رہا ہے۔ تو عقوق الوالدین یہ دوسرا اکبر الکبائر، بے اکبر الکبائر، کہ کتنے بڑے گناہ، زنا سے بڑا گناہ ہے، شراب پینے سے، چوری کرنے سے بڑا گناہ۔ اور پھر اس سے آگے بڑھ کر کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، اٹھ کے سیدھے ہو کے بیٹھے اور فرمایا والزور، جھوٹ بولنا۔ والزور ایک روایت میں تو آپ نے اتنا بولا کہ صحابہ کرام کہنے لگے کاش کہ اللہ کے نبی چپ ہو جائیں۔ اور آج جب دیکھیں چھوٹے چھوٹے بچے جھوٹ بول رہے ہوتے، چھوٹے چھوٹے بچے، 3 سال کا 4 سال کا بچہ ہے، وہ جھوٹ کہتے میں تو فرائڈ کر رہا تھا، میں تو مذاق کر رہا تھا۔ جھوٹ بولنا اتنا عام ہو چکا ہے کہ سچے لوگ، سچ بولنے والے، چھوٹی سی بات ہوتی ہے اپنے آپ کو بچانے کے لیے جھوٹ بول دیتے ہیں، چھوٹا سا مسئلہ ہوتا ہے کسی سے مزاح کرنے کے لیے جھوٹ بول دیتے ہیں۔ بھئی جھوٹ اتنا بڑا گناہ ہے کہ زنا سے بڑا گناہ ہے جھوٹ بولنا، چوری کرنے سے بڑا گناہ ہے جھوٹ بولنا، شراب پینے سے بڑا گناہ ہے جھوٹ بولنا۔ اور عام طور پر بولنے میں جو لوگ بے احتیاط ہوتے ہیں وہ جھوٹ زیادہ بولتے ہیں، جو سوچے بغیر کوئی چیز بول دیتے ہیں وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ سوچے بغیر ہمیں ابھی آیا اور ابھی کا مطلب تو کہیں ڈیفائن ہی نہیں ہے، ابھی کا مطلب تو کہیں پتہ ہی نہیں ہے۔ ابھی کا مطلب عام طور پہ تو 5-10 منٹ میں آیا اور جناب 3 دن گزر جاتے ہیں، او یار میں بھول گیا۔ آپ بھول تو گئے لیکن وہ بات تو جھوٹ ہوگی، اس سے توبہ کرنا تھی، یاد ہی نہیں ہے۔ اتنا بڑا زنا سے بڑا گناہ کر دیا، چوری کرنے سے بڑا گناہ کر دیا، شراب پینے سے بڑا گناہ کر دیا۔ وعدہ کیا ہے کہ پیمنٹ اس تاریخ کو دے دوں گا، اب دے ہی نہیں رہے۔ وہ فون کر رہا ہے یار میں تو حیدرآباد میں گھوم رہا ہوں، یار میں تو فلاں شہر میں گیا ہوں اور مجھے بھول ہی گیا، حالانکہ اچھی طرح یاد تھا، بالکل اچھی طرح یاد تھا۔ چھوٹا سا کام، بھائی بائک چاہیے، اصل میں وہ بائک خراب ہے، صاف کہہ دے بھائی معذرت میں دینا نہیں چاہتا، صاف کہہ دے۔ اللہ سے نہیں ڈر رہا، دوست سے ڈر رہا ہے، اللہ سے نہیں ڈر رہا، بھائی گاڑی چاہیے مجھے، یار وہ اصل میں نا کام نکلا تھا تو اب وہ کرانا باقی ہے، تو میں نے شاید لے کے جاؤں میں شاید لگا کے جو تھوڑے سے دیندار ہوتے ہیں وہ بچنے کی کوشش کرتے ہیں، انشاءاللہ بھی لے کے جاؤں گا تو وہ تو اس طریقے سے صاف کہہ دے بھائی معذرت یار میں دینا نہیں چاہتا، بس میرا تھوڑا سا مزاج یہ ہے، میں اپنی چیز کسی کو دیتا نہیں، صاف بولتے۔ اللہ سے نہیں ڈر رہا، سامنے والے ہمسائے سے ڈر رہا ہے، دوست سے ڈر رہا ہے یار کہیں یہ ناراض نہ ہو جائے۔ لیکن اتنا بڑا جھوٹ بولنے سے جو اللہ ناراض ہو رہے ہیں اس میں اس چیز سے بچنا چاہیے۔ چھوٹی چھوٹی بات پہ جھوٹ کتنا بڑا گناہ ہے، کتنا بڑا گناہ ہے، اس سے اندازہ لگا لیں کہ 3 گناہ بتائے پائے کے گناہ جو عام مسلمان کرتے ہوئے بھی، سوچتے ہوئے بھی گھبرائے گا۔ کوئی خواب میں بھی دیکھ لو تو لاہور پڑتا اٹھے گا، استغفر اللہ استغفر اللہ، خواب میں شیطان مجھے شراب پلانے لگا تھا، اف اللہ میں اور چوری، میں کوئی چور ہوں،
میں کوئی چوری کروں گا؟ انسان خواب میں بھی نہیں سوچ سکتا یار میں چوری کروں گا. خواب میں بھی کوئی سوچ لے کہ مجھ سے زنا سرزد ہو کے لاحول پڑتا ہوا اٹھے گا، استغفر اللہ، شیطان کتنا خبیث ہے مجھے. لیکن جیتے جاگتے ہوئے، نماز پڑھتے ہوئے، مسجد میں کھڑے ہوئے جھوٹ بول دیتے ہیں، اور جماعتوں میں چلتے ہوئے جھوٹ بول دیتے ہیں، مدرسے میں بیٹھے ہوئے جھوٹ بول دیتے ہیں، کعبے میں بیٹھے ہوئے جھوٹ بول دیتے ہیں، کعبے میں بیٹھے ہوئے جھوٹ بول دیتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس گناہ کی عظمت نہیں پتا، اس گناہ کی حرمت نہیں پتا کہ کتنی بڑی گناہ ہے، کتنی بڑی اس کی حرمت ہے. اللہ ہم سب کو زبان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ زبان ہے جو انسان کو جہنم تک کھینچ کے لے کے جائے گی، یہی زبان ہے جو انسان کو جنت تک کھینچ کے لے کے جائے گی. تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ آج کے بعد جو بولنا ہے سوچ کے سمجھ کے بولنا ہے، اور کبھی غلطی ہو جائے، ہمارے حضرت اس کا علاج بتاتے ہیں، کبھی غلطی ہو جائے تو صاحب بول دو بھائی وہ بات جو میں نے کی تھی وہ جھوٹ تھی، میں توبہ کرتا ہوں، اللہ سے معافی مانگتا ہوں، آج کے بعد ایسی بات نہیں بولوں گا. جب نفس کو آپ 2-3 مرتبے اس طرح جو گئی، تو بڑی پھڑے مار رہا تھا، تو بہت بن رہا تھا، تو نے وہ قصہ سنا ہے بھائی، وہ میں نے جھوٹ بولا تھا، مجھ سے غلطی ہوگی. جب ہم نفس کو ایسے سزا دیں گے تو اگلی مرتبہ خود ہی سوچ کے بولے گا. یہ بیماری ایسے چٹکی بجاتے ہوئے نکل جائے گی. اللہ سمجھتے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.